الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے والدین کا مقام۔ اللہ نے ہر کسی کو والدین دیے ہیں۔ جس کے پاس بھی والدین ہیں اس کے پاس دنیا کی ہر خوشی ہے۔ والدین نہ ہونے کا غم ان سے پوچھیں جن کے پاس والدین نہیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں والدین کا مقام قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے میں ہیں تو ان سے اف بھی نہ کرنا، نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ ان سے نرمی سے بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا جو ان کی اہمیت اور مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 14۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری اٹھا کر یعنی پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا تو 2 سال میں ہوا۔ ہم نے کہا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کے تعبیر آخر کار میں میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی تکلیفیں بیان کرتے ہمیں شکر گزاری اور خدمت کی تعلیم دی۔ ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ والدین کے لیے دعا ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں احادیث مبارک میں والدین کا مقام کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم ابوك۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 5971۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیرا باپ۔ ماں کی قربانیوں کو اہمیت دی گئی اور 3 بار دوہرا کر
اس کے عظیم مقام کو واضح کیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1900۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جو شخص والدین کو راضی رکھے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال أحي والدان قال نعم قال ففيهما فجاهد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2549۔ ایک شخص نے جہاد کی ہدایت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہی کی خدمت میں جہاد کرو۔ والدین کی خدمت کو جہاد جیسے بڑے عمل پر فوقیت دی گئی۔ ایک دوسری حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بأکبر الکبائر قالوا بلى یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2654۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑی کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی، یہ نافرمانی اللہ کے نزدیک کبیرہ ترین گناہوں میں شامل ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے خیر التابعین رجل یقال له اویس له والدہ وکان بها قرا لو اقسم علی اللہ ابرہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2542۔ تابعین میں سب سے بہتر شخص اویس ہے جس کی ایک ماں ہے وہ اس کا نیک خدمت گزار ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ضرور پوری فرماتا۔ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی خدمت میں اس قدر معروف تھے کہ صحابہ سے کہا گیا کہ ان سے دعا کرواؤ۔ والدین کی خدمت کو عبادت سمجھیں، ان کے لیے دعا کریں ہمیشہ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان کی زندگی میں خدمت اور وفات کے بعد مغفرت کی دعا کریں، ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں، ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں اور ان کی خوشی میں اپنی کامیابی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو میں نے سنایا پہلے مجھے اس کے بعد آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا واجزہما عنا خیر الجزاء واجعل قبورہما روضۃ من ریاض الجنہ وارزقنی برہمہما یا حیا ومیتا آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔